آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اسے آپ چلا رہے ہیں۔ نہیں، انسانی تاریخ میں پہلی بار انسانی شعور کو بغیر کسی زنجیر کے غلام بنایا جا چکا ہے۔ یہ دجال کا وہ انسین سسٹم ہے جسے سسٹم آف ڈسیپشن کہا جاتا ہے، جسے آنے سے پہلے ہی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو انسانی عقل پہلے ہی اس کی غلام بن چکی ہو۔ اور اس پورے میٹرکس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی پہلی 8 آیات اتاری۔ ہم سورہ الکہف کی پہلی 8 آیات کو محض تلاوت کے طور پر پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں، مگر آج ہم ایک ایک آیت کا ڈسیکشن کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے میڈیا، الگوریدمز اور ڈوپامن لوپ اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ کیسے آپ کے اور آپ کے بچوں کے دماغ کو ری پروگرام کر رہا ہے، اور قرآن اس کا علاج کیسے کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی نہیں رکھی۔ غور کیجئے اس لفظ پر، ایواجا یعنی ٹیڑھ یا موڑ۔ اللہ نے پہلی ہی آیت میں اعلان کر دیا کہ اس کتاب میں کوئی ایواجا نہیں۔ لیکن دجال کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ سسٹمیٹک انٹلیکچوئل کروکنیس۔ آج کا میڈیا آپ کو ڈائریکٹ جھوٹ نہیں بیچتا، وہ آپ کو سچ دکھاتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ ڈال دیتا ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور نیوز چینلز کے الگوریدمز اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو آپ کی نفسانی خواہشات کو پسند ہو۔ اس سے آپ کا مائنڈ ایکو چیمبر میں پھنس جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہی دیکھ لیں، جس بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ کر انسان کا دل کانپ جایا کرتا تھا، آج ریلز اور موویز کے ذریعے اسے کول، ماڈرن اور فیشن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کو ٹیڑھا کرنے کی سازش ہے۔ جب آپ کے ذہن کا زاویہ ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی بھی آیت پڑھ کر ہدایت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب پوری دنیا کے میڈیا، ایجوکیشن سسٹمز، نیٹ ورکس اور انفلوئنسرز آپ کے ذہن کو ٹیڑھا کر رہے ہوں تو قرآن وہ واحد پیمانہ ہے جو آپ کے ذہن کو 0 ڈگری پر لے جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بالکل سیدھی اور قائم رہنے والی کتاب ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے۔ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کیجئے، ہمیشہ رہنا۔ آج کے اس دجالی سسٹم میں انسانی دماغ کے ساتھ سب سے بڑا کھیل کیا کھیلا گیا؟ دا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ٹریپ، یعنی ڈوپامن ایڈکشن۔ دجال چاہتا ہے کہ آپ لمبی سوچ نہ سوچ سکیں، اسی لیے آپ کو 15 سیکنڈ کی ریلز اور شارٹس پر لگایا گیا تاکہ آپ کا دماغ آخرت کے حوالے سے کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ سوچئے، جب دماغ 15 سیکنڈ سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا تو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی، یعنی ایکشن۔ دجالی ٹریپ یہ ہے کہ وہ آپ کو پیسو مسلم بناتا ہے۔ آپ اسلامک ویڈیوز لائک کریں گے، شیئر کریں گے، لیکن جب عملی زندگی کی پاکیزگی کی بات آئے گی، جیسے نماز، حجاب، تو آپ کہنے لگیں گے میرا دل صاف ہے۔ اور یہی ایمان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم اتنے نمب یعنی کہ بے حس ہو چکے ہیں کہ ظلم، عذاب اور آخرت کی خبر سن کر بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ قرآن اس بے حسی کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسٹرن سویلائزیشن اور دجالی فلسفی کی رگ پکڑی ہے، بنا کسی علم کے بڑے بڑے دعوے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ فرشتے، برزخ اور آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان نے اپنی 2 آنکھوں اور لمیٹڈ دماغ کو کائنات کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ 5ویں آیت پر غور کیجئے، وہ منہ سے کتنی بڑی بات نکالتے ہیں۔ آج کا گلوبل ایلیٹ اور ہالی ووڈ میڈیا ایسی آئیڈیالوجیز، ایتھیزم، جینڈر فلوئڈٹی، مٹیریل سپیریئرٹی کو اتنی شان و شوکت سے پیش کرتا ہے کہ سننے اور دیکھنے والا اس کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اصلی علم نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے وہ تڑپ تھی
جو ان کے دل کو جلاتی تھی۔ آج جب ایک غیرت مند مسلمان اپنے بچوں کو ٹک ٹاک پر بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، معاشرے میں دین کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اندر سے انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے ہر با ایمان کو سمجھا رہے ہیں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام کو پاکیزگی سے پہنچا دینا ہے۔ اپنے آپ کو غم سے ہلاک مت کرو اور اپنی انرجی کو بچا کر رکھو، تاکہ آپ دجال کے اس دور میں خود بھی ثابت قدم رہ سکیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں زمین کی زینت بنایا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے سب سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے ایک دن ہم اسے چکنا چور کر کے ایک بنجر مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے۔ This is the master trap of Dajjal. Zinat, the illusion of worldly beauty. آج کا یہ دجالی سسٹم آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مہنگا فون، اچھی گاڑی اور بڑا گھر نہیں ہے تو آپ فیلئر ہیں۔ لوگ لونز میں پھنس کر حرام کمائی کے ذریعے اپنی زینت پوری کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے۔ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس کھانے کے پہاڑ اور پانی کے دریا ہوں گے۔ وہ انہی لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا جو اس زینت کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو شخص آج اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کل دجال کے روٹی کے ٹکڑوں پر اپنا ایمان یوں ہی بیچ دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں آیت میں فرمایا کہ یہ سب کچھ مٹی کا ڈھیر ہو جانے والا ہے۔ تم جس انسٹاگرام ایستھیٹکس، جس لگژری اور جس اسٹیٹس کے لیے اپنا دین داؤ پر لگا رہے ہو، وہ ان قریب ایک بنجر مٹی کا ڈھیر بن جائے گی۔ پہچانو اس جال کو۔ سورہ الکہف کی پہلی 8 آیات صرف ایک مقدمہ نہیں ہے، یہ دجال کے پورے سائیکولوجیکل، اکنامک اور میڈیا میٹرکس کو ڈسمینٹل کرنے کا ماسٹر کی ہیں۔ جب آپ ان 8 آیتوں کے فلسفے کو سمجھ جاتے ہیں تو دجال کا کوئی بھی جال آپ کے شعور کو اندھا نہیں کر سکتا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے سورہ الکہف کے پہلے عظیم واقعے میں اصحاب کہف کا قصہ، جہاں ہم دیکھیں گے کہ پوری سوسائٹی جب دجالی سسٹم کے آگے سر جھکا چکی تھی تو کچھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار کا راستہ کیوں چنا، اور آج کا مسلمان اپنا غار کیسے تلاش کرے۔ اگر الاحد تدبر کا یہ ڈیپ اینالیٹیکل ایپیسوڈ آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم سب اس انویزیبل میٹرک سے آزاد ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔